السلام علیکم دوستو، جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ دوستو آج 15 فروری ہے اور 15 فروری کو ہی 1869 میں مرزا غالب نے وفات پائی تھی، اور اپنی وفات سے کئی برس پہلے انہوں نے یہ کہا تھا، ان کا ایک مشہور شعر جو اس وقت پاکستان کے حالات پر بالکل فٹ آتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو دوستو پاکستان میں یہ کس قسم کا تماشا لگا ہوا ہے؟ تماشے پہ تماشا، صبح تماشا، شام تماشا، ہر روز تماشا، ہر سال تماشا، پچھلے 70 سالوں سے تماشا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اس وقت کون ہے جو تماشا نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب، جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے تلے پرورش پائی اور ان کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا، ابھی وہ بھی شکوے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ کیا دھاندلی ہوئی ہے؟ ہاں، ان کے ساتھ یہ دھاندلی ہوئی ہے کہ ان کو جتوایا نہیں گیا، وہ دھاندلی نہ کرنے پر احتجاج کر رہے ہیں کہ دھاندلی کر کے ان کو کیوں نہیں جتوایا گیا، اس پر بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑا تماشا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اس چیز پر در پردہ احتجاج کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے ہرایا کیوں گیا ہے پنجاب سے، یا سیٹیں کیوں نہیں دلوائی گئی ہیں، ہمیں حصہ زیادہ کیوں نہیں دیا گیا۔ اور جماعت اسلامی تو سچ مچ احتجاج کر رہی ہے کہ اس کو بھی دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، حالانکہ میرا خیال ہے اس کو شاید عوام نے ہرایا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ہرایا۔ پھر اسی طرح اے این پی بھی احتجاج کر رہی ہے کہ اس کو دھاندلی کے ذریعے جتوایا کیوں نہیں گیا۔ کاف لیگ جو ہے، جو ختم ہو چکی تھی، اس کو دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ جتوا دیا گیا، اور وہ خاموش ہے ابھی۔ اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، اور اس کا احتجاج تو جینوئن بنتا ہے کہ بھی ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی، ان سے نشان لے لیا گیا، ان کے لیڈروں کو بند کر لیا گیا۔ لیکن مسلم لیگ بھی اندرون خانہ جو ہے وہ پریشان ہے اور رو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور ہمیں کمپلیٹ دھاندلی کر کے ہمیں سمپل میجارٹی نہیں دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی ایک اور آپ کی سپورٹ کرتی، اتنی تو سپورٹ کر دی انہوں نے کہ آپ کے کیسز ختم کر دیے، آپ کو جیل نہیں بھیجا، آپ کو پروٹوکول دیا، آپ کے جلسے کروائے، سارے ٹیلی ویژن چینل آپ کے اوپر نچاور کر دیے، پولیس آپ کے پیچھے لگا دی، آپ کی مطلب ہے آپ کے آگے لگا دی، ایجنسیاں آپ کے آگے لگا دی، آپ کو جتوانے کے لیے سب کچھ کیا، اور مہنگائی کر دی، سب کچھ کیا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ میں دم نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور کیا کرے؟ اور کیا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ؟ تو اب مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت جو تماشا چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ہر کوئی اس الیکشن کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے، اور جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان حالات کے اوپر ابھی خوش ہوں گے، یا رو رہے ہوں گے، یا پریشان ہوں گے، یا جو ان کی پلاننگ تھی اسی کے مطابق ہوا اور وہ مطمئن ہوں گے۔ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن برکت میں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اس پر خوش نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام اس پر رو رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ اور پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک اور بھنور میں دھنستا جا رہا ہے۔ اگر خوش ہیں اس وقت تو میرا خیال ہے وہ لوگ خوش ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا مستحکم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ لوگ خوش ہیں کہ جو انتہائی خود غرض ہیں، اور جن کو اپنے اقتدار اور اپنے مال اور اپنے عیال سے زیادہ کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہے، اور وہ لوگ شاید خوش ہوں گے جن کو کچھ مل گیا۔ لیکن عام پاکستانی جو ہے وہ پریشان ہے، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، تو وہ سارے پریشان ہیں۔ تو جناب یہ جو کھیل ہے، یہ تماشا ہے، آخر یہ کب ختم ہوگا؟
اور جو کھیل لوگ جو کھیلتے ہیں، جو تماشا لگاتے ہیں، یہ کب بند کریں گے یہ تماشا؟ جناب یہ تماشے لگانے سے، یہ کھیل کھیلنے سے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے، نہ ملک کو بچا سکتے ہیں، آپ ملک کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اس تماشے میں انوالو ہیں، اس کھیل میں انوالو ہیں، چاہے وہ سہولت کار ہیں، چاہے وہ پلاننگ کرنے والے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، صحافی ہیں، جوڈیشری کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو بھی ہیں، آپ سارے لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ اگر آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہو اور آپ کے اندر خدا کا خوف ہے اور ان لوگوں کی حالت پر اگر آپ رحم کریں تو برائے کرم یہ تماشے بند کریں اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، جیسے ساری دنیا میں ملک چلائے جاتے ہیں۔ کوئی حکومت کے اندر کوئی اور حکومت نہیں ہوتی، یہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، ریاست کے اندر ریاستیں ہیں، مختلف مافیے بنے ہوئے ہیں، مذہبی طبقوں کا اپنا مافیا ہے، بزنس کمیونٹی کا اپنا مافیا ہے، سیاستدانوں کے اندر بھی بے تحاشا مافیا بنے ہوئے ہیں، صحافی تنظیموں کے اندر بھی مافیاز ہیں، اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ظاہر ہے کہ مافیا ہیں۔ یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بلکہ اس کے اندر بھی کئی اسٹیٹ ہیں۔ تو ایسے جناب نظام نہیں چل سکتا، آپ کو رول آف لا کے تحت ملک کو چلانا ہوگا، ایک سسٹم کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر آپ آئین کی دھجیاں بکھیریں گے، قانون کی دھجیاں بکھیریں گے، عدالتیں خود ہی انصاف نہیں کریں گی، عدالتیں اپنا مذاق بنوائیں گی، باقی سیکورٹی ادارے اپنا مذاق بنوائیں گے، اپنا کام کرنے کے بجائے وہ سیاست میں دخل اندازی کریں گے، اور سیاستدان جو ہے وہ اصولوں کے بجائے اپرچونزم کی سیاست کریں گے، مفادات کی سیاست کریں گے، ہیرا پھیری کی سیاست کریں گے، جھوٹ کی سیاست کریں گے، نفرت کی سیاست کریں گے، تو پھر عوام کس کے پاس جائیں گے؟ نہ کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ کوئی مذہبی پارٹی ہے، کس کے پاس عوام جائیں گے؟ وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ یہاں تو سبھی نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، خدا کے لیے آپ یہ دستانے اتاریں اور اپنی جو انا کی اینکیں ہیں آپ کے پاس، جو انا کی نفرت کی اینکیں اتاریں، اور اتار کے ایک پاکستانی بنے کھلے دل کے ساتھ، ایک دوسرے کو امبریس کریں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کی معافی دیں، اور اپنی غلطیوں کی خود معافی مانگیں، آپ قوم سے بھی، اپنے ضمیر سے بھی، ملک تبھی آگے جائے گا۔ ورنہ جو آپ نے کھیل تماشا لگایا ہوا ہے، یہ کھیل تماشا ملک کو کبھی بھی آگے نہیں لے جائے گا، بلکہ ملک کو مزید تنزلی کی طرف جو ہے، تباہی کی طرف جو ہے لے جایا جائے گا، اور لے جا رہا ہے۔ اس وقت حالات اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ یا تو فی الفور دوبارہ نئے الیکشن کروائے جائیں، پی ٹی آئی کو اس کا سمبل دیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر فارم 45 کے تحت جو ہے وہ جو الیکشنز جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اس الیکشن کو اناؤنس کیا جائے جو اوریجنل الیکشنز ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے اور بنا کے ڈیلیور نہیں کر سکتی تو کل عوام پی ٹی آئی کو مسترد کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ مسترد کریں گے طاقت کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، تو یقین کریں عوام مسترد نہیں کریں گے، عوام اور زیادہ سپورٹ کریں گے، کیونکہ عوام آپ کے فیصلوں کے خلاف ہیں۔ آپ نے جو بھی فیصلے کیے عوام کی نظر میں وہ غلط تھے۔ عوام آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے چونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس بندوق نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بددعائیں ہیں، ان کے پاس گالیاں ہیں جو آپ کو دے رہے ہیں، بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور گالیاں بھی چھپ چھپ کے لوگ دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ حقائق کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کریں، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو نظر انداز نہ کریں، اور کافی ہو گیا، بس کریں، آپ رحم کریں اس ملک کے اوپر اور اپنے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر، اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں اور چلنے دیں، اور اپنے جورسڈکشن میں ہر ادارہ رہے اور اپنے جورسڈکشن سے باہر بالکل نہ جائے۔ یہی آئین کہتا ہے، یہی قانون کہتا ہے، اور یہی دنیا میں عمل ہو رہا ہے اسی فارمولے پہ۔ جو بھی اس فارمولے پہ عمل نہیں کرے گا وہ آگے نہیں چل سکتا، ناکامیاب ہو سکتا ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔